أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأوفوا بعهدي أوف بعهدكم وإياي فارهبون۔ اے بنی اسرائیل، میری وہ نعمتیں یاد کرو جو میں نے تم پر کی، اور تم میرے عہد کو پورا کرو۔ میں تمہارے ساتھ کیا ہوا وعدہ پورا کروں گا، اور صرف مجھی سے ڈرو۔ یہود مدینہ کو ان کی تاریخ اور احسانات یاد دلا کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے کی دعوت دی گئی۔ اسرائیل حضرت یعقوب علیہ السلام کا دوسرا نام ہے۔ ان کے 12 لڑکے تھے، انہی سے یہود کے تمام قبائل پیدا ہوئے۔ اس لیے قرآن میں یہود و نصارہ کو بنی اسرائیل سے مخاطب کیا گیا ہے۔ تمام تر یہودی اور اکثر عیسائی اسی نسل سے تعلق رکھتے تھے۔ مدینہ منورہ میں یہودیوں کی اچھی خاصی تعداد آباد تھی، اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ منورہ پہنچنے کے بعد نہ صرف ان کو اسلام کی دعوت دی تھی، بلکہ ان سے امن کا معاہدہ بھی فرمایا تھا۔ لہٰذا اس مدنی صورت میں زیر نظر آیت سے آیت 143 تک مسلسل بنی اسرائیل کا تذکرہ ہے، جس میں انہیں اسلام کی دعوت بھی دی گئی ہے، اور ان کو نصیحت کرنے کے ساتھ ان کی بدعنوانیوں پر متنبہ بھی کیا گیا ہے۔ شروع میں ان کو یاد دلایا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان پر کیسے کیسے انعامات فرمائے تھے۔ اس کا تقاضا یہ تھا کہ وہ اللہ تعالیٰ کے شکر گزار ہو کر اس عہد کو پورا کرتے جو اللہ تعالیٰ نے ان سے لیا تھا کہ وہ تورات پر ٹھیک ٹھیک عمل کریں گے اور اللہ کے بھیجے ہوئے ہر نبی پر ایمان لائیں گے۔ لیکن انہوں نے تورات پر عمل کرنے کے بجائے اس کی منمانی تعویلیں شروع کر دی اور اس کے احکام کو بدل ڈالا۔ چونکہ اس طرز عمل کی ایک وجہ یہ بھی تھی کہ حق کو قبول کرنے کی صورت میں انہیں اپنے ہم مذہب لوگوں کا ڈر تھا کہ وہ کہیں ان سے بدظن نہ ہو جائے۔ اس لیے یہ اور اس کے بعد والی آیتوں کے آخر میں فرمایا گیا ہے کہ مخلوق سے ڈرنے کے بجائے انہیں اللہ سے ڈرنا چاہیے، اور اللہ کے سوا کسی کا خوف دل میں نہیں رکھنا چاہیے۔ اس آیت سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ اللہ کی نعمتوں کا شکر ادا کریں، وعدے کی پاسداری کریں، اور صرف اللہ کا خوف دل میں رکھیں۔ وَآمِنُوا بِمَا أَنزَلْتُ مُصَدِّقًا لِمَا مَعَكُمْ وَلَا تَكُونُوا أَوَّلَ كَافِرٍ بِهِ وَلَا تَشْتَرُوا بِآيَاتِي ثَمَنًا قَلِيلًا وَإِيَّايَ فَاتَّقُونِ وَلَا تَلْبِسُوا الْحَقَّ بِالْبَاطِلِ وَتَكْتُمُوا الْحَقَّ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ۔ اور اس کتاب پر ایمان لاؤ جو میں نے نازل کی ہے، جو اس کتاب کی تصدیق کرتی ہے، اور اس کتاب پر ایمان لاؤ جو میں نے نازل کی ہے، جو اس کتاب کی تصدیق کرتی ہے جو تمہارے پاس ہے، اور سب سے پہلے انکار کرنے والے نہ بنو، اور میری آیتوں کو تھوڑی قیمت پر نہ بیچو، اور مجھی سے ڈرو، اور حق کو باطل کے ساتھ نہ ملاؤ، اور حق کو نہ چھپاؤ حالانکہ تم جانتے ہو۔ یہودی علماء قرآن اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پہچانتے تھے، مگر دنیاوی مفاد کی خاطر انکار کرتے تھے۔ آیت کریمہ میں بنی اسرائیل کو یاد دلایا جا رہا ہے کہ قرآن کریم وہی دعوت لے کر آیا ہے جو تورات اور انجیل کی دعوت تھی۔
اور جن آسمانی کتابوں پر وہ ایمان رکھتے ہیں قرآن کریم انہیں جھٹلانے کے بجائے دو طرح سے ان کی تصدیق کرتا ہے۔ ایک اس لحاظ سے کہ وہ یہ تسلیم کرتا ہے کہ یہ کتابیں اللہ ہی کی نازل کی ہوئی تھیں۔ یہ اور بات ہے کہ بعد کے لوگوں نے ان میں کافی رد و بدل کر ڈالا، جس کی حقیقت قرآن نے واضح فرمائی۔ اور دوسرے قرآن اس حیثیت سے ان کتابوں کی تصدیق کرتا ہے کہ ان کتابوں میں آخری نبی کی تشریف آوری کی جو پیشین گوئیاں کی گئی تھی قرآن کریم نے انہیں سچا کر دکھایا۔ اس کا تقاضا یہ تھا کہ بنی اسرائیل عرب کے بت پرستوں سے پہلے اس پر ایمان لاتے، لیکن ہو یہ رہا ہے کہ جس تیز رفتاری سے بت پرست اسلام لا رہے ہیں اس تیز رفتاری سے یہودی ایمان نہیں لا رہے ہیں، اور اس طرح گویا بنی اسرائیل قرآن کی تکذیب کرنے میں پیش ہیں۔ اس لیے کہا گیا وَلَا تَكُونُوا أَوَّلَ كَافِرٍ بِهِ کہ تم ہی سب سے پہلے اس کے منکر نہ بن جاؤ۔ بعض یہودیوں کا طریقہ یہ بھی تھا کہ وہ رشوت لے کر تورات کی تشریح عام لوگوں کی خواہشات کے مطابق کر دیا کرتے تھے، اور بعض اوقات اس کے احکام کو چھپا لیتے تھے۔ ان کے اس طرز عمل کی طرف اشارہ کرتے ہوئے فرمایا گیا وَلَا تَشْتَرُوا بِآيَاتِي ثَمَنًا قَلِيلًا کہ میری آیتوں کو معمولی سی قیمت لے کر نہ بیچو، اور حق کو باطل کے ساتھ گڑمڑ نہ کرو، اور نہ حق بات کو چھپاؤ۔ تم کفر و انکار کی قیادت نہ کرو، اس لیے کہ فطری طور پر سماج کے پڑھے لکھے لوگ جب کسی بات کا انکار کرتے ہیں تو عوام بھی ان کے پیچھے ہو لیتے ہیں۔ یہود اہل کتاب ہونے کی وجہ سے عرب میں صاحب علم تصور کیے جاتے تھے۔ مشرکین عرب کو اپنے امی اور ان پڑھ ہونے کا خود اعتراف تھا، اس لیے ان کا انکار دوسروں کو بھی انکار پر آمادہ کرتا تھا۔ گویا یہ دوہرے جرم کے مرتکب تھے، خود گمراہ رہنے کے اور دوسروں کو گمراہ کرنے کے۔ اس لیے ان سے یہ بات فرمائی گئی وَلَا تَشْتَرُوا بِآيَاتِي ثَمَنًا قَلِيلًا اور تم حقیر قیمت کے بدلے میری آیتوں کو مت بیچو۔ مطلب یہ ہے کہ اللہ کے کلام کے مقابلے میں بظاہر کتنی بڑی قیمت ادا کر دی جائے حقیر ہوگی، اس لیے اس میں مطلق کلام خداوندی کو بیچنے کی ممانعت ہے، خواہ کم قیمت لی جائے یا زیادہ۔ آیت کریمہ سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ حق پر پہچان کے باوجود انکار نہ کریں، دین کو دنیا کے عوض نہ بیچیں، صرف اللہ سے ڈریں، لوگوں سے نہیں۔ علم کی دیانتداری لازم ہے، حق کو چھپانا جرم ہے، اور باطل کے ساتھ حق کو نہ ملاؤ۔ وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ اور نماز قائم کرو اور زکوٰۃ دو اور رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع کرو۔ یہود نماز و زکوٰۃ میں سستی کرتے تھے اور جماعت کو ترک کرتے تھے، اس لیے ان کو ان اعمال کے ترک پر متنبہ کیا گیا ہے۔ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ کا لفظی ترجمہ ہوگا رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع کرو۔ بعض حضرات نے یہی ترجمہ کیا ہے۔ رکوع کے معنی جھکنے اور عاجزی کرنے کے بھی ہیں۔ مولانا تھانوی رحمہ اللہ نے اسی معنی کو ترجیح دی ہے۔ رکوع سے نماز والا رکوع مراد لیا جائے تو اس آیت سے نماز میں جماعت کا وجوب ثابت ہوتا ہے، کیونکہ رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع کرنے کا حکم دیا گیا، نہ کہ تنہا۔ اس آیت سے ہمیں یہ پیغام ملتا ہے کہ نماز و زکوٰۃ دین کا ستون ہے۔ نماز باجماعت کا اہتمام کریں، عبادات اجتماعی روح کے ساتھ ادا کریں۔ أَتَأْمُرُونَ النَّاسَ بِالْبِرِّ وَتَنْسَوْنَ أَنفُسَكُمْ وَأَنْتُمْ تَتْلُونَ الْكِتَابَ أَفَلَا تَعْقِلُونَ کیا تم لوگوں کو نیکی کا حکم دیتے ہو اور خود کو بھول جاتے ہو، حالانکہ تم کتاب الہی پڑھتے ہو؟ کیا تم عقل نہیں رکھتے؟ یہودی عوام کو نیکی کا حکم دیتے اور خود عمل نہ کرتے۔ اہل مکہ علماء یہود سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کے بارے میں استفسار کرتے
تو بعض اوقات وہ اعتراف کرتے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر وہ علامات موجود ہیں جو پہلی آسمانی کتابوں میں آخری نبی کے لیے بتائی گئی ہے، مگر عزت و جاہ کی حرص خود ان کو مسلمان ہونے نہ دیتی تھی۔ اسی کا ذکر ہے کہ قول و فعل میں یکسانیت ضروری ہے، دوسروں کو نصیحت سے پہلے خود عمل کرے، اور علم کے ساتھ عقل کا استعمال ضروری ہے۔ وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِينَ الَّذِينَ يَظُنُّونَ أَنَّهُم مُّلَاقُو رَبِّهِمْ وَأَنَّهُمْ إِلَيْهِ راجعون۔ صبر اور نماز سے مدد لو، بے شک یہ نماز بھاری ہے مگر ان پر نہیں جو عاجزی کرنے والے ہیں، نماز انہی پر آسان ہے جو یقین رکھتے ہیں کہ انہیں اپنے رب سے ملاقات کرنی ہے اور وہ اسی کی طرف لوٹ کر جانے والے ہیں۔ مسلمانوں کو سخت حالات میں نماز اور صبر کی تلقین کی جا رہی ہے۔ نماز تعلق مع اللہ کا عنوان ہے، مومن کے لیے یہی تعلق سب سے بڑا ہتھیار اور فتح و نصرت کی کلید ہے۔ اسی لیے پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم نے مختلف انسانی ضروریات سے متعلق نمازیں رکھی ہے۔ بارش کے لیے استسقاء، سورج و چاند گہن کے موقع پر کسوف و خسوف کی نماز، استغفار کے لیے نماز جنازہ، گناہ ہو جائے تو نماز توبہ، کسی معاملے میں مفید اور غیر مفید پہلوؤں کی بابت تردد ہو تو نماز استخارہ، اور کوئی بھی حاجت درپیش ہو تو نماز حاجت۔ صبر کے معنی برداشت کرنے کے ہیں۔ جب آدمی بے برداشت ہو جاتا ہے اور ٹھنڈے دل سے سوچنے کے بجائے مشتعل جذبات کے ساتھ کسی مسئلے پر غور کرتا ہے تو بے تدبیری اور بد تدبیری کا شکار ہو جاتا ہے۔ پس صبر ہوش کے ساتھ تدبیر کے مطابق کام کرنے کا نام ہے۔ اللہ کی طرف توجہ اور دنیا میں سنجیدہ تدبیر یہی کامیابی کی کلید ہے۔ اسی لیے ان دونوں کو خدا کی مدد حاصل کرنے کا ذریعہ قرار دیا گیا ہے۔ خاشعین کی صفت بیان کی گئی ہے جو آخرت پر یقین رکھتے ہیں کہ صبر و نماز ہر مشکل کا حل ہے۔ نماز صرف فرض نہیں، سکون کا ذریعہ ہے۔ عاجزی سے عبادت آسان ہو جاتی ہے۔ اللہ سے ملاقات کا یقین انسان کو نیک بناتا ہے۔ آخرت کی فکر سے دل نرم ہوتا ہے اور دنیا کی اصلاح آخرت کی یاد سے مشروط ہے۔